اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئے ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا یہ ہمارا ٹاپک فرمائشی طور پر بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری بہنوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کھیتی کہا ہے، تو اس کھیت سے قرآن پاک میں کیا مراد لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حیض کے متعلق بھی چند سوالات تھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ کہ پوچھتے ہیں لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عن المحیض حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًّ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ تو بس الگ رہو، فی المحیض عورتوں سے حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ تو پاس جاؤ ان کے، من حیث جیسا کہ امرکم اللہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی حکم دے، ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے پاک صاف اور ستھرا رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو پس آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جیسے تم چاہو، وقدموا اور اقدام کرو، لانفسکم اپنی جان کے لیے، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم کو، ملاقو ملنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وبشر المؤمنین اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بہنوں ایک تو یہ بتایا کہ حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، یعنی شریعت میں اس کی ممانعت آئی کہ حیض کی حالت میں کسی بھی صورت مباشرت نہ کی جائے، کیونکہ یہ ناپاکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاکی کو ناپسند فرمایا، جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس جگہ پر یہ حکم دے دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورت سے مباشرت سے باز رہا جائے۔ اور یہ سوال کیوں پوچھا گیا تھا؟ یہ سوال اس لیے پوچھا گیا تھا کہ عرب کے لوگ یہود اور مجوس کی طرح حیضہ اور عورتوں سے کمال نفرت کرتے، حتیٰ کہ گھر میں آنا جانا اور کلام تک کرنا چھوڑ دیتے، اور حیضہ عورتوں کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے اور انہیں ایک فالتو مال سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا، جبکہ نصارہ اس کے برعکس عمل کرتے اور حیض کی حالت میں عورتوں سے بار بار قریب جاتے اور اس عمل کو بہت زیادہ پسندیدہ قرار دیتے۔ تو چونکہ مسلمانوں کے اوپر جب یہ معاملات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے اور دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اس حالت میں اپنی عورتوں سے قریب نہ جائیں اور دور رہیں، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا نساؤکم حرث لکم کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ سبحان اللہ، قدرت کاملہ دیکھیں کتنا محبت کرتی ہے انسانیت سے، انسان سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لباس ہونے کو بھی ذکر کیا اور عورت کو مرد کا کھیت بھی کہا۔ اب کھیت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جب کسی کسان سے پوچھا جائے کہ اسے کیا چیز پیاری ہے تو وہ سب سے پہلے پیارا اپنے کھیت ہی کو مانتا ہے۔ وہ سارا دن اس میں گوڈی کرتا ہے، پودوں کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اس پہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا آتا ہے تو فوراً سپرے کرتا ہے، اس کو تراش خراش کرتا ہے، کوئی جڑی بوٹی اس میں ایکسٹرا اگتی ہے تو وہ فوراً اس کو کھیڑ لیتا ہے، اور اس کو بہت انتظار ہوتا ہے کہ اس کا پھل کب آئے اور وہ کب پھل کو اتارے اور کب اس کو، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے کھیت اسی لیے قرار دیا کہ عورت نازک مزاج ہوتی ہے اور جلد تھک جاتی ہے اور جلد ہی
بڑھاپی کی سیڑھیوں پہ چڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے تمہیں اپنی کھیت سے پیار ہونا چاہیے، یعنی کسان کو جس طرح اپنے کھیتوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اسے سپرے کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اسی طرح اسے اپنی بیوی کو بھی کھیت سمجھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کو بیماری سے، دکھ سے، شدت حالات سے اس کو بچائے، اس کی حفاظت کرے، اس کے جو جتنے بھی حقوق ہیں ان کو بڑی محبت سے ادا کرے، اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھے، اس کے نازک پن کو جو ہے وہ اس کے اوپر حفاظت کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مرد کی کھیتی قرار دیا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کی زیر نظر کر دوں کہ یہاں پہ اکثر ہمارے ہاں کھیت سے مراد کچھ اور ہی طرح کا لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہماری کھیتی ہے تو اب جو مرضی ہم اس کے ساتھ کریں، نہیں، قرآن پاک نے عورت کو کھیتی بتانے کا مقصد یہ قرار دیا کہ مرد عورت کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ اس کا کھیت ہے اور کوئی بھی اپنے کھیت کو اپنے ہاتھوں سے آگ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیت قرار دیا کہ یہ تمہاری کھیت ہے اور اس کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ فَاتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ تم اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے مرضی جاؤ۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ علماء کرام سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ مباشرت کس طریقے سے کی جائے، کیا یہ کرنا جائز ہے، کیا یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وہ عورت تمہاری کھیتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لباس کا بھی حکم دیا کہ وہ تمہارا لباس ہے۔ اب لباس دیکھیں نا، انسان کو سردی گرمی سے حفاظت فرماتا ہے، لباس انسان کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے۔ تو عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا گیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ڈھانپ دینے کا حکم دیا، یعنی یہ آپ آپس میں میاں بیوی طے کریں گے کہ کس طریقہ سے آپ کو زیادہ آسانی ملتی ہے، اور دونوں کی باہم رائے سے جو کام آپ صحیح سمجھیں، شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو شریعت کے اندر سے کریں، اور پھر جو آپس کے معاملات ہیں ان کو کسی کے سامنے ڈسکس نہیں کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، جان لو أَنَّكُمْ، کہ بے شک ملاقات تمہیں ملنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ شریعت کی حدوں کو کراس کر کے ایسے کام انجام دیں اور اس کے بارے میں آپ یہ رائے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے، نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ جاؤ اپنی نسلوں کے لیے اقدام کرو، کیونکہ میاں بیوی کی مباشرت محبت کی وجہ ہے، محبت کی سیڑھی ہے، اور پھر اس سے آنے والی نسل پروان چڑھتی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ مسلمان بندے جو ہیں وہ اپنی نسلوں کو آگے پرموٹ کریں۔ لیکن ان تمام اعمال کے درمیان ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم شریعت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباشرت کا بتایا وہی طریقہ کرو، اور اس میں ہماری شرمگاہ کا آگے والا حصہ ہی استعمال ہو، نہ کہ پیچھے والا حصہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔